السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ حضرات محترم، الحمدللہ رمضان شریف کے اس پربہار موقع پر درس حدیث کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن کا بیان چل رہا ہے۔ فتنوں کے تعلق سے کچھ حدیثیں آپ نے گزشتہ بیان میں سماعت کی۔ انشاءاللہ آج بھی میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باردوا بالاعمال فتنۃ کقیطع اللیل یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے اعمال کر لو جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے، کہ انسان سویرا پائے گا مومن ہو کر، شام کرے گا کافر ہو کر، اور شام کرے مومن ہو کر، سویرا پائے گا کافر ہو کر، دنیاوی سامان کے عوض اپنا دین فروخت کر دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ آدمی کا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر وہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا تو صبح کو مومن ہوگا، یعنی اس کی حالت بدلتی رہے گی اور اس قدر فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا کہ اپنے ایمان اور عقیدے کو کھو دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یبیع الدنیا بعرض من الدنیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیاوی سامان کے عوض بیچ دے گا، یعنی معمولی دنیاوی لالچ میں اپنا دین چھوڑ دے گا۔ اس زمانے کے علماء رشوت لے کر غلط فتوے دیں گے اور حکام رشوتیں لے کر غلط فیصلے کریں گے، عوام پیسہ لے کر جھوٹی گواہی دے گا، یعنی لوگ جھوٹی گواہی دینے لگیں گے پیسہ لے کر۔ بلکہ اس زمانے میں لوگ شراب خوری، پیسہ لے کر شراب خوری کریں گے، پیسہ لے کر ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے، اور یہ ابھی بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ ذرا سی دنیاوی لالچ میں کسی کا قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ تو یہی وہ فتنے ہیں جس کی خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے فتنے ہوں گے کہ ان میں بیٹھا رہنے والا بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے، اور ان میں کھڑا ہونے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے، اور ان میں چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے۔ جو ان کی طرف جھانکے گا وہ اسے اچک لیں گے، تو جو کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ پائے تو اس کی پناہ لے لے۔ یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا ہے، یعنی یہاں پہ بیٹھنا، کھڑا ہونا، چلنا، دوڑنا یہ بطور تشبیہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے والا فتنے سے محفوظ ہے یا چلنے والا دوڑنے والا زیادہ فتنے میں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ بیٹھا رہنے والا ہے نا، یہ تشبیہ اس کی ہے کہ جو بالکل فتنے سے دور رہے، یعنی جس تک فتنے پہنچے ہی نہیں اور وہ فتنے میں پڑا نہیں، اس نے اپنے آپ کو فتنے سے بچا کے رکھا۔ اور جو یہاں پہ کھڑا ہونے والا ہے تو گویا اس تک فتنے پہنچ گئے، یعنی فتنے کی اطلاع اسے مل گئی، اور جو چلنے والا ہے تو وہ تھوڑا بہت فتنے کے اندر مبتلا ہوا، اور جو دوڑنے والا ہے تو اس کی تشبیہ یہ ہے کہ بہت زیادہ وہ فتنے میں مبتلا ہوا، یعنی جو جتنا زیادہ فتنے میں مبتلا ہوگا اس کی تمثیل، اس کی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑنے سے دی ہے۔ تو گویا فتنے اس قدر ہوں گے کہ آدمی اس فتنے کے اندر ڈوب چکا ہوگا اور اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
ہے ایسی حالت میں اگر تمہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے تو فوراً وہ پناہ حاصل کر لو، ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بچا ہوا ہے تو اس تک فتنہ لے کر پہنچ جائیں گے اور فتنوں سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے اور پناہ گاہ تلاش کرتے رہو۔ اور دور حاضرہ میں قسم خدا کی سب سے بڑی پناہ گاہ اگر کچھ ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت ایسی عظیم پناہ گاہ ہے جو ہر فتنے سے محفوظ کرتی ہے، بندے کو ہر فتنے سے بچاتی ہے۔ جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھ لیا، مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑ گیا، مسلک اعلیٰ حضرت کا اگر اس نے سہارا لے لیا تو دنیا کا کوئی فتنہ اس کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ فتنے اوپن ہو کے کھل کے نہیں آتے ہیں، فتنے اپنی شکل و صورت لے کر نہیں آتے ہیں، بلکہ فتنے تو ڈھکے چھپے ہوتے ہیں۔ آدمی انہی کو حق سمجھنے لگتا ہے، آدمی انہی کو سچا گمان کرنے لگتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت وہ عظیم مسلک ہے جس نے باطل فرقوں کے چہروں سے نقاب اٹھا دیا اور آنے والے ایک ایک فتنے کے بارے میں بتا دیا کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کرے یقیناً وہ فتین ہے، اس کے فتنے سے دور رہو۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا کہے معاذ اللہ وہ فتین ہے، اس کے فتنے سے دور رہو۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کا اور آپ کی حیات کا انکار کرے یقیناً وہ فتین ہے، اس کے فتنے سے دور رہو۔ ایک ایک فتنے کے تعلق سے مسلک اعلیٰ حضرت میں بتا دیا گیا۔ مسلمانوں اس دور میں اگر سب سے بڑی کوئی پناہ گاہ ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فمن وجد ملجن او معذن فلیعوذ بہ، اگر کوئی پناہ گاہ تمہیں مل جائے تو اس پناہ گاہ کو پکڑ لو تاکہ فتنے تم تک نہ پہنچے اور تم فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ اور اس دور میں سب سے بڑی پناہ گاہ اگر کچھ ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ روایت بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ روایت حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب فتنے ہوں گے، پھر فتنے خبردار، پھر فتنے ہوں گے۔ سرکار نے تاکید کے ساتھ فرمایا، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہا ستکون فتنۃ ثم تکون فتنۃ الا ثم تکون فتنۃ۔ آقا علیہ السلام فرما رہے فتنے ہوں گے، فتنے ہوں گے، خبردار فتنے ہوں گے، آگاہ ہو جاؤ، پھر فتنے ہوں گے۔ یعنی سرکار فتنوں کے تعلق سے اس قدر خبر دے رہے ہیں کہ میرے بعد اور صحابہ کے زمانے کے بعد فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ان فتنوں میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ چلتے ہوئے سے بہتر ہوگا، یعنی جو کم فتنے میں ہوگا، جو بیٹھا ہوا ہے جس تک بالکل فتنے نہیں پہنچے تو جو کم فتنے والا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا، اور چلتا ہوا دوڑتے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہو کہ جب وہ فتنے واقع ہوں تو جس کے اونٹ اور اونٹوں سے مل جائیں اور جس کی بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں میں چلا جائیں، یعنی جس کے پاس اونٹ ہو تو وہ اپنے اونٹوں کو لے، اور جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں کو لے، اور جس کی زمین ہو وہ اپنی زمین میں پہنچ جائے۔ یعنی سرکار فرما رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر تمہارے پاس اونٹ، جانور، بکریاں جو بھی ہو تو اسے لے کر تم شہر سے باہر نکل جاؤ اور جنگلوں میں چلے جاؤ، دیہاتوں میں چلے جاؤ، غیر آباد علاقے میں چلے جاؤ، زندگی بکریوں میں گزار دو، یعنی بکریاں چرانے میں اپنا وقت گزار دو، اونٹ چرانے میں اپنا وقت گزار دو تاکہ تم تک فتنے نہ پہنچے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ امن کے زمانے میں شہر بہتر ہے، یعنی امن کے زمانے میں شہر کی زندگی بہتر ہوتی ہے گاؤں اور جنگل کی زندگی سے، اس لیے کیونکہ شہر میں علم ہے، علماء ہیں، جمعہ ہے، عیدین ہے، بلکہ پنجگانہ کی جماعتیں ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع شہر میں ملتا ہے، عیدین اور جمعہ کی نماز شہر میں ملتی ہے، علم ہے، علماء ہے، سب ہے۔ لیکن جب فتنے ہوں تو فتنوں کے زمانے میں شہر سے گاؤں اور جنگل کی زندگی بہتر ہے، کیونکہ فتنوں کے زمانے میں جبکہ شہر فتنوں سے بھرے ہوں گے تو اس وقت پھر جنگلوں میں امن ہوگا، بلکہ گاؤں وغیرہ اس سے بھی زیادہ جنگل اور بیابان اور ویرانے میں امن اور سکون تمہیں ملے گا اور تم فتنوں میں محفوظ رہو گے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں، تمہارا ایمان خطرے میں آ جائے تو تم پھر لوگوں میں نہ ٹھہرو بلکہ اپنی بکریاں لے کر جنگلوں میں چلے جاؤ اور وہیں پہ اپنی زندگی گزار دو تاکہ فتنے تم تک نہ پہنچے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، صحابی رسول، فقال رجل یا رسول اللہ ارأیت من لم یکن له ابل ولا غنم ولا ارض فلیعمد الی سیفہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر
فرمائیے تو جس کے پاس نہ اونٹ ہو نہ بکریاں ہوں اور نہ زمین ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر ثم ینجو استطارا نجا اللہم هل بلغت ثلاثا فقال رجل یا رسول اللہ کی ارائیت ان اکرہت حتی ينطلق به الى احد الصفین فضربنی رجل بسیفہ او یجیء سهم فیقتلنی قال یبوء باسمہ واسمک ویکون من اصحاب النار۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ فرمائیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس نہ زمین ہو نہ بکریاں ہوں نہ وہ باہر نکل سکتا ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ اپنی تلوار کی طرف رخ کرے اور اس کی دھار کو پتھر سے کوٹ دے۔ یعنی آقا علیہ السلام فرماتے کہ پھر وہ تلوار کو چھوڑ دے، اپنی ہاتھ ہی نہ لگائے اور اس کی دھار کو جو ہے تو مردار کر دے اور اس سے الگ ہو جائے اگر الگ ہونے کی طاقت رکھے۔ یعنی سرکار نے فرمایا کہ یہ جو تلواریں چلیں گی اور جو جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، یہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہوں گی، اور یہ حقیقت ہے کہ جب مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو تو اسے فساد کہتے ہیں، اور جب ایمان و کفر کے درمیان اگر جنگ ہو تو اسے جہاد کہتے ہیں۔ یہاں پہ فساد ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ فتنے اتنے ہوں گے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کر دے گا، اور جب تمہارے پاس کوئی تلوار لے کر آئے تو تم اپنی تلوار پھینک دو اور اپنی گردن جھکا دو اور اپنی تلوار کی دھار کو ختم کر دو۔ پھر ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے تو اگر مجھے مجبور کیا جائے حتیٰ کہ مجھے دونوں صفوں میں سے ایک صف تک لے جایا جائے، پھر مجھے کوئی اپنی تلوار سے مار دے یا مجھے قتل کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فتنوں سے دور ہو جاؤ، اپنی تلواروں کو رکھ دو، اگر مجھے مجبور کر دیا جائے اور زبردستی مجھے گھسیٹ کر اس لڑائی کے اندر میں شامل کیا جائے تو پھر میں کیا کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم مجبور ہو اور کوئی تمہیں زبردستی صف میں لے کر چلا جائے اور تم اس سے بچ نہیں سکتے ہو تو پھر تم معذور ہو، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی تمہارا گلا کاٹ دے، کوئی تمہیں قتل کر دے، کوئی تم پر تلوار چلا دے تو تمہارا گناہ لے کر لوٹے گا اور وہ دوزخی ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو نہیں لڑے گا اور تو خاموش کھڑا رہے گا، اپنی گردن کٹا دے گا، تو قتل کرنے والے نے تیرا اور اپنا سب کا گناہ لے کے چلا گیا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں، یہ مسلمان کے تعلق سے، جبکہ دو مسلمان آپس میں لڑائی کرے اور ایک دوسرے کو قتل کر دے تو سرکار فرماتے ہیں دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو قاتل ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنمی ہے، گناہ کیا، لیکن جو مقتول ہے وہ کیوں جہنمی ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ اسے قتل نہیں کرتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا، تو گویا قتل میں دونوں برابر ہے، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب فساد اور فتنہ پھیل جائے تو سرکار فرماتے ہیں کہ تلوار پھینک دو، اپنی گردن جھکا دو تاکہ قتل کا الزام تمہارے اوپر نہ آئے۔ اور یہ سارے فتنے ہیں اور قیامت کے قریب ایسے فتنے ہوں گے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ لا یقوم الساعة حتی، سرکار نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یرفع العلم، علم اڑ جائے گا، وینزل الجہل، جہالت پھیل جائے گی، ویکثر الحرج، اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یقتل وهو القتل، یعنی حرج قتل ہے، قتل و غارت اس قدر بڑھ جائے گی کہ لوگوں کی جانوں کی اہمیت نہیں رہے گی، لوگ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کا خون بہا دیں گے، اور جب یہ زمانہ آئے تو سمجھ لینا قیامت آ گئی، کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے اور یہ قیامت کا پیش خیمہ ہے، یعنی قیامت کے پہلے ایسے حالات رونما ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں یا پانی کی جگہ لے جائے، اپنا دین فتنوں سے بچا کر بھاگ جائے۔ سرکار نے اس روایت میں یہ بیان فرمایا کہ لوگ اگر پہاڑیوں کی طرف نکل جائیں گے، اپنے جانوروں کو لے کر وہاں چلے جائیں گے تو وہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے اور ان کا دین محفوظ ہو جائے گا اور فتنے ان تک نہیں پہنچیں گے۔ حضرت سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال اشرف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی اتم من اطام المدینة فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فإني لا أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم
कवक़इल मतरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीले के ऊपर खड़े हुए और फरमाते हैं कि क्या तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। यानी सरकार ने सहाबा से मुखातब होकर कहा, सहाबा इकराम भी उस टीले के ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर में है, ऊंची जगह पर, और आका अलैहिस्सलाम मदीने शहर की तरफ, मदीना तैयबा की तरफ रुख करके फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। तो सहाबा इकराम अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, लोगों ने अर्ज किया कि नहीं, यानी हम कालू ला, साहबा ने कहा कि हम वो नहीं देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या देख रहे हैं वो हमें बताइए। तो सरकार ने फरमाया कि फितने देख रहा हूँ, यानी मैं ऐसे फितने देख रहा हूँ जो तुम्हारे घरों के दरमियान बारिश गिरने की तरह गिर रखे हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा ज़माने की खबर दी, यानी सरकार जिस वक्त ये कह रखे हैं उस वक्त वो चीज़ें अभी रोनुमा नहीं हुई जिस ताल्लुक से आप बयान फरमा रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि ये चीज़ें होने वाली हैं। और गैबदा नबी ने, गैबदा रसूल ने वो चीज़ें पहले ही देख कर बता दी। या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब है कि आप फितने को देख भी रखे हैं और फितनों की खबर दे भी रखे हैं। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो इतनी अजीम है कि कभी अगर ऐसा हो कि सहाबा इकराम आपके करीब हो जाए और किसी सहाबी पर अगर हुजूर की तजल्ली पड़ जाए तो वो सहाबी भी वो सारी चीज़ें देख लेता है जो छुपी हुई है। जैसा कि एक मरतबा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में मौजूद है, देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ला रखे हैं। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्तक़बाल के लिए खड़ी हो गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे में तशरीफ़ ला रहे हैं और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके इस्तक़बाल के लिए खड़ी हो गई। उस वक्त आपका सर खुला हुआ था, आपने जल्दी में अपना दुपट्टा वगैरह या अपनी चादर तलाश करनी चाहिए लेकिन ना मिली। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक चादर मिल गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उसे अपने सर के ऊपर रख लिया और जैसे ही सर पे रखा तो अब क्या देखती हैं कि बाहर बहुत मूसलाधार बारिश हो रखी है, बहुत तेज़ मीना बरस रहा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रखे हैं। जैसे ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में आए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरत से आपको देखती हैं और आपके आगे बढ़कर आपके बदन मुबारक को छूती हैं, कभी आपके कपड़ों को हाथ लगाती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ए आयशा, ये क्या कर रखी हो, यानी मेरे कपड़े और बदन को छूकर क्या देख रखी हो। तो अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने देखा कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रखी है और आपके ऊपर एक कतरा भी नज़र नहीं आता, यानी बारिश का एक कतरा भी आपके ऊपर नहीं पड़ा और बारिश का हल्का सा असर भी आपके ऊपर रखी है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाती कि ए आयशा, ज़रा तुम ये तो देखो तुम्हारे सर के ऊपर क्या है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती कि या रसूलल्लाह, मेरे सर के ऊपर आपकी चादर मुबारक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ए आयशा, आज फला साहबी का इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल पर मदीना शरीफ में रहमत की बारिश बरसी और ऐसी मूसलाधार बारिश थी कि जो अभी तक बरस रही है। और कसम खुदा की इस बारिश को सिर्फ मैं देख रहा था और मेरे बाद तुमने देखा, और वो भी इसलिए देखा कि मेरी चादर तुम्हारे सर के ऊपर है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर अगर किसी के सर के ऊपर आ जाए तो निगाहों के पर्दे हट जाए और छुपी हुई चीज़ें उन्हें नज़र आने लगे, तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों का आलम क्या होगा, आपके इल्म गैब का आलम क्या होगा। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी अली रहमा, जिन्हें मौलाना रूम भी कहा जाता है, आपने मसनवी शरीफ में एक वाक़या नक़ल फरमाया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम के साथ मस्जिद नबी शरीफ में जलवाबार थे और जब आप साहबा इकराम के साथ बाहर निकले तो एक चील उड़ती हुई बड़ी तेज़ी से आई और आपके नालैन मुबारक को उठा लिया, यानी आपके जूते मुबारक को, नालैन मुबारक को चोंच में पकड़कर उड़ा लिया और फ़ज़ा में पहुंचकर जब उसे पलटाया तो उसमें से एक सांप निकला जो गिरकर भाग गया और फिर उस चील ने वो जूता मुबारक, आपके नालैन मुबारक, आपके कदमों मुबारक मिला के रख दिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि चील, तूने मेरा नालैन क्यों उठाया। तो चील अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह, मैंने देखा कि इसमें सांप है और वो सांप कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैंने उसे फ़ज़ा में उड़ाकर गिरा दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहते हैं कि चील, ज़रा ये तो बता कि तू इतनी बुलंदी में उड़ रही थी, तूने मेरे नालैन में छुपा हुआ सांप कैसे देख लिया। तो चील अर्ज़ करती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब फ़ज़ा में गुज़र रही थी और जब आपके
جہاں تشریف فرما ہے، جب بلندی کے اوپر سے گزری تو میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے جسم مبارک سے نورانی کرنیں نکل رکھی ہے، نور کی تجلیاں پھوٹ کر آسمان کی طرف جا رکھی ہے۔ جب میں اس نور کے دائرے میں پہنچی تو اے اللہ کے نبی، میں نے صرف نالین مبارک میں چھپا ہوا سانپ ہی نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے نور کی تجلیوں میں نے زمین کے ساتوں طبق دیکھ لیے، یعنی ساتوں زمین مجھے نظر آ گئی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کا اثر ہے کہ اگر پرندہ بھی آپ کے قریب آ جائے تو اس کی نگاہوں کے پردے اٹھ جائے۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگی سرکار کی غلامی میں گزاری ہے، تو صحابہ کرام کے علم کا عالم کیا ہوگا، اور جب سرکار کی صحبت کے طفیل صحابہ کرام کے علم اور آپ کے صحابہ کرام کے مرتبوں اور رتبوں کا یہ عالم ہے، تو جن کے طفیل یہ مرتبے ملے ہیں ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب فرماتے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لہذا مسلمانوں، فتنے سے بچو، اور جو فتنہ باز ہے، جو اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہے، ان سے دور رہو۔ سرکار نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کی طرح برس رکھے ہیں، یعنی ہر ایک گھر تک جیسے کہ بارش پہنچتی ہے ویسے ہی کوئی آدمی فتنے سے نہیں بچے گا، ہر گھر تک فتنہ پہنچے گا، اور یہ فتنے سے، ان فتنوں سے وہی بچے گا جسے اللہ چاہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی خبر دی ہے تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی میں ان فتنوں کی طرف اشارہ ہے جو یزید ابن معاویہ، مروان ابن حکم اور حجاج ابن یوسف وغیرہ کے زمانے میں واقع ہوئے، یعنی اس زمانے میں جو فتنے واقع ہونے والے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے کی ان فتنوں کی خبر دے دی۔ ایک حدیث اور سماعت کریں، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلکت امتی علی یدی غلمت من قریش۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے کچھ لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی، یعنی قریش کے کچھ لڑکے ہوں گے، ان کے ہاتھوں پر میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ اس فرمان میں محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ مراد یزید ہے، یعنی یزید نے ایسے فتنے مچائے کہ جس میں امت کو بہت ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا۔ مروان ابن حکم کا یہ زمانہ ہے، بلکہ دیگر کتابوں میں جیسے الصواعق محرقہ وغیرہ اور بھی دیگر کتب احادیث کریمہ اور تاریخ کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے میری سنتوں کو بدلے گا، جو سب سے پہلے میرے فرمان کو بدلے گا، میری شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، وہ بنو امیہ کا ایک جوان ہوگا، یقال له یزید۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسے یزید کہا جائے گا، یعنی دنیا اسے یزید کہے گی۔ تو گویا یزید نے جو فتنہ فساد مچایا ہے، اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کروایا میدان کربلا میں، تو اس کے فتنے دنیا سے پوشیدہ نہ کی ہیں۔ دنیا کا ہر ایک فرد یزید کی بربریت اور اس کے فتنے کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے ہی اس کی خبر دے دی کہ بنو امیہ کا جوان ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا، اور وہ میری سنتوں کو اور شریعت کو بدلے گا۔ غرض کے مسلمانوں، یہ فتنوں کا دور ہے، اور بھی بہت ساری ایسی حدیثیں انشاءاللہ میں بیان کرتا رہوں گا، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر بھی بہت ساری روایتوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ لوگ شراب پئیں گے کثرت سے، اور شراب کا نام بدل دیں گے، یعنی نام بدل کے پئیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو شراب پی رہے ہو، تو کہے گا شراب تھوڑی ہے، اسے تو وسکی کہتے ہیں، اسے تو بیئر کہتے ہیں۔ تو گویا جو آج تم شراب کا نام رکھ رکھے ہو، صدیوں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دے دی کہ لوگ کثرت سے شراب پئیں گے، اور جب انہیں روکا جائے تو کہیں گے کہ شراب تھوڑی ہے، یہ فلاح ہے، یعنی نام بدل کر شراب پئیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسجدیں ویران ہو چکی ہوں گی، مسجدوں میں اذانیں ہو رکھی ہوں گی، لوگ گھروں کی طرف جا رکھے ہوں گے، گویا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے۔ آج حالات دیکھ لیجئے آپ، لوگ تڑپ رہے ہیں مسجد میں آنے کے لیے، لوگ ترس رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن مسجدوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، مسجدوں میں
کہ ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کہیں پرشاسن پکڑ نہ لے، کہیں پولیس ہمیں پکڑ کے اندر نہ ڈال دے۔ آخر یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ جب بلایا جا رہا تھا تو تم مسجدوں سے دور تھے، جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جا رہا تھا تو تم دور بھاگ رہے تھے، لیکن آج دیکھو مسجد، یعنی کل تک نمازی مسجد میں آنے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن آج مسجد خود اسے نہیں بلا رکھی ہے۔ مسلمانوں، یہ وقت ہے اپنے اوپر رونے کا، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہونے کا، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ غفلت کی زندگی سے باہر نکلو، گناہوں سے توبہ کرو، اب بھی وقت ہے، نیک اعمال کرو اور برائیوں کو چھوڑ دو، ناجائز حرام کاموں کو چھوڑ دو، تبھی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتنے خطرناک اور شدید فتنے اٹھیں گے کہ سوائے اللہ کے ان فتنوں سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اور یقیناً شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنے کا ہے، شیطان دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی بارگاہ، اللہ کی پناہ۔ حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہاج العابدین میں روایت، منہاج العابدین میں بیان کرتے ہیں کہ شیطان جب بہکانے کے لیے آتا ہے اور نفس جب آدمی کو بہکاتا ہے تو شیطان اور نفس سے نہ علم بچا سکتا ہے، نہ تقوی بچا سکتا ہے، نہ پرہیزگاری بچا سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر شیطان سے بچ جاؤں گا تو وہ دھوکے میں ہے، کوئی یہ سوچے کہ میں اپنی عبادت و تقوی کی بنیاد پر شیطان سے بچ جاؤں گا تو وہ دھوکے میں ہے۔ بلکہ آدمی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی مدد ہے۔ لہذا شیطان اور نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اور جسے اللہ جوار رحمت میں جگہ دے دے، اللہ جسے اپنی رحمت میں پناہ دے دے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اور نہ شیطان اسے بہکا سکتا ہے اور نہ نفس اسے بہکا سکتا ہے۔ ہاں، اللہ والوں کی ذات بڑی عظیم ہے کہ شیطان ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتا ہے۔ جن چیزوں سے دنیا والے شیطان کے فریب میں آتے ہیں، جن چیزوں سے دنیا والے شیطان کے فریب میں آ کر ایمان سے، عقیدے سے دور ہو جاتے ہیں، نیکیوں سے اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ والے اسی چیز کو ہتھیار بنا کر شیطان کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ جب حضرت خواجہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے بستر میں سے، یعنی چادر کے نیچے سے درہموں کی تھیلی نکالی جس میں سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ مریدین سے کہا کہ اسے غریبوں میں صدقہ کر دینا۔ تو کچھ مریدین عرض کرتے ہیں کہ واہ حضور، آپ زندگی بھر ہمیں دولت سے دور کرتے رہے، دنیا کی لالچ سے ہمیں بچاتے رہے، اور یہی کہا کہ دنیا کی دولت کے پیچھے مت بھاگو، اور خود اتنا بڑا خزانہ جمع کر کے رکھے رہے، اتنی بڑی دولت آپ اپنے پاس اکٹھا کر کے بیٹھے رہے۔ تو حضرت خواجہ سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر یہ دولت تم اکٹھا کرتے تو یقیناً تم راستے سے ہٹ جاتے، شیطان کے فریب میں گرفتار ہو جاتے، کیونکہ شیطان کا یہ حربہ ہے، شیطان کا یہ جال ہے جس سے لوگوں کو پھانستا ہے۔ لیکن میں نے اسی جال سے شیطان کو بھگایا ہے، میں نے اسی کے حربے سے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ مریدین کہتے ہیں کہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ شیطان جب کبھی میرے پاس آتا اور آ کے کہتے کہ سفیان اگر تمہیں بھوک لگے گی تو کیا کھاؤ گے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں دولت کا یہ درہموں کی تھیلی اسے دکھاتا اور کہتا ہے کہ میرے پاس دولت موجود ہے، تو فکر نہ کر۔ شیطان آ کے کہتا کہ اے سفیان کیا پہنو گے؟ تو پھر میں اسے یہی تھیلی دکھا دیتا اور کہتا ہے کہ پیسے موجود ہے، تو میری فکر نہ کر۔ پھر کہتا ہے کہ سفیان رہنے کے لیے مکان نہیں، کہاں رہو گے؟ تو میں پھر یہ تھیلی دکھا دیتا اور کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے موجود ہے، تو اس کی فکر نہ کر۔ غرض کے زندگی بھر حضرت خواجہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پیسوں سے شیطان کو بھگاتے رہے، یعنی جس پیسوں سے شیطان دوسروں کو جال میں پھانستا ہے، اللہ والے اسی کے ہتھیار سے اس کا مقابلہ کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس شیطان آیا اور آ کے کہتا ہے کہ بھوک لگی ہے، کیا کھاؤ گے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ موت کھاؤں گا۔ کہا کیا پہنو گے؟ تو کہا کفن پہنوں گا۔ اور جب شیطان کہتا ہے کہ مکان نہیں ہے، کہاں رہو گے؟ تو وہ اللہ والے جواب دیتے کہ میں قبر میں رہوں گا۔ تو شیطان مایوس ہو کے چلا جاتا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو بزرگوں کے سائے میں، بزرگوں کے سائے محبت اور عاطفت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے فریب سے، نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ 11 بجے سے یہ درس شروع ہوتا ہے، آپ حاضر رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کتاب الفتن کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں کل تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔